بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین و سامعات و مستمعین و مستمعات، ایک جملہ مشہور ہے کہ دنیا میں ہر چیز پیسے کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ جملہ بعض اعتبار سے درست ہے اور بعض اعتبار سے یہ جملہ درست نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیز جو بغیر پیسے کے ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ کسی نیکی کو، معروف کو حقیر نہ جانو، اگرچہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے اچھے انداز کے ساتھ، خوش چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوا، خوش چہرے کے ساتھ مسلمان بھائی کو ملنا یہ بھی نیکی اور معروف کہلاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ آپ کے انداز گفتگو سے، انداز تکلم سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے جملوں سے، آپ کے کسی ایسے عمل سے کسی کے چہرے پر اگر تبسم آ جائے، خوشی آ جائے، تو آپ کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ جملہ بولا ہے، کوئی کلمہ کہا ہے، کوئی الفاظ ادا کیے ہیں، کوئی ایسا خوش کن انداز اپنایا ہے، پیسے خرچ نہیں ہوئے لیکن نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا۔ یہ ہے وہ چیز جو بغیر پیسوں کے ملتی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے چہرے پر خوشی کے آثار آپ کی وجہ سے نمایاں ہو جائیں۔ لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس کی جو حد ہے اس حد سے نہ اوپر جایا جائے اور نہ حد سے نیچے رہا جائے۔ حد سے اوپر جائیں گے تو نازیبا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، خلاف فطرت اور خلاف شریعت اور خلاف سنت ہو جائے گا۔ اور اس احساس کو کہ دوسروں کے چہرے پر خوشی کو لے کر آنا، اس احساس کو مکمل طور پر ختم کر دینا، یہ بھی انسان کا ایک نقص اور نقص شمار ہوگا۔ حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر اور مذاق نہ کرے جس کے اندر جھوٹ ہے، نازیبا الفاظ، نازیبا جملے، یا دوسرے کو کمتر، حقیر بنانا مقصود ہو، یا کسی کی عزت نفس پر حملہ ہو، تو اس طرح کا انداز گویا کہ اس مذاق کے اندر حد کو تجاوز کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کے الٹ کہ بالکل اس احساس کو اپنے سینے سے نکال دینا کہ ہر وقت انسان کے چہرے پر 12 بجے ہوں، ہر وقت انسان غصے کی حالت میں ہو، اس کے چہرے سے ہر وقت ایک خون ٹپک رہا ہو، یہ انداز بھی شریعت اسلامیہ میں درست نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا مذاق کے اندر ہنسانے کے لیے، خوشی لانے کے لیے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ویل الذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل اللہ۔ ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو گفتگو کرتا ہے، گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، ایسے انسان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ گویا کہ ہنسانے کے لیے سچ بولنا ہے اور یہی انسان کا فن ہے۔ جھوٹ بول کر ہنسانا یہ تو فن نہیں ہے، یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے۔ کسی کی عزت نفس پر حملہ کرتے ہوئے دوسرے کو ہنسانا یہ بھی ہر انسان کر سکتا ہے، یہ فن نہیں ہے۔ فن تو یہ ہے انسان کا کہ انسان بات بھی سچ کرے، بات بھی حق کرے اور اس کے ساتھ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ اور تبسم بھی آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آگے سن کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہر انسان کے دو کان ہی ہوتے ہیں، ساتھ ہی چہرے پر تبسم آ گیا۔ بات بھی حق ہے، بات بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہی ہے، لیکن انداز، آپ کا انداز تکلم، انداز گفتگو ایسا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر سواری طلب کی کہ مجھے کوئی اونٹنی دی جائے جس پر میں سوار ہو سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے کہا جی میں بچہ کیوں، میں نے تو اونٹنی لینی ہے، میں نے اس پر سوار ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ بات بھی حق، بات بھی سچ اور چہرے پر تبسم، یہی سنت ہے، یہی فطرت ہے اور یہی فن ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو ایک مرتبہ آئی ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 70 سال کے قریب، بڑھیا خاتون کو سن کر تعجب کا اظہار کیا۔ تو ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بوڑھی عورتیں دنیا سے جائیں گی، جن کے لیے جنت واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں جوانی والی عمر دے کر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر چہرے پر تبسم آ گیا۔ یہ ہے وہ سنت، فطرت اور فن کہ سچ کے ساتھ دوسروں کا احترام بھی رہے، عزت بھی رہے، مقام بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے چہرے پر ہنسی بھی آ جائے۔ اور اسی طرح ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک عرب کے ایک دیہات میں رہتے تھے، تو وہاں سے سامان لا کر مدینہ کی منڈی کے اندر فروخت کرتے، تو اور کچھ سامان اپنے گاؤں سے دیہات کا تحفہ سمجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر کی کچھ سوغات ہوتی، اس کا تحفہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ منڈی کے اندر بازار میں چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے گئے اور جا کر حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر آپ نے نبوت والے ہاتھ رکھ دیے۔ کتنی خوش قسمت آنکھیں، کتنا خوش قسمت وہ چہرہ جس پر نبوت کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ جب آپ نے ہاتھ رکھے تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون ہے، میری آنکھوں کو چھوڑ دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ اس نے تھوڑی سی کنکھیوں سے، تھوڑا سا چہرہ اس طرح کر کے کنکھیوں سے دیکھا اور آپ کے نبوت والے ہاتھوں کو پہچان لیا۔ پھر تو اسی طرح ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت والے ہاتھ میری آنکھوں پر لگے رہے۔
اور ساتھ تھوڑا سا اپنی کمر کو پیچھے کر لیا تاکہ میری کمر اور میرا کندھا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اطہر کو مس کر لے اور مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ میرے جسم کا کچھ حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت والے سینے کے ساتھ لگا ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چل گیا، پھر ظاہر کو پتہ چل چکا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو، اس بندے کو کون خریدے گا؟ مزاح کے طور پر آپ نے فرمایا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میری کیا قیمت ہے، میری قیمت تو کوئی کھوٹے سکے بھی نہیں لگائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ظاہر، دنیا میں تو شاید ایسا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تبسم اور خوشی کے آثار آ گئے۔ یہ سارا انداز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا، اس کے اندر کوئی جھوٹ بھی نہیں، کسی کے معیار کو، کسی کے مقام کو، کسی کے مرتبے کو کم کرنا بھی نہیں، اور نہ ہی حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت کا اظہار ہے۔ حق اور سچ کے ساتھ دوسروں کے چہروں پر ہنسی لانا، یہ سنت کے مطابق بھی ہے، فطرت کے مطابق بھی ہے، اور یہ فن بھی ہے۔ اس لیے کدے ہنس بھی لیا کرو